اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ایک دن اور نصیب فرمایا اور ہمیں مزید موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو، اس کی دی گئی ہدایت کو سمجھ سکیں۔ ہم صبح صادق کے بعد اکٹھے ہوں اور اپنے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اور اس کے بابرکت کلام سے شروع کریں۔ تو دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آئندہ آنے والے دن ہیں وہ ہمارے آج کے دن سے بہتر ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی آیات میں ذکر گزر رہا تھا جہاد کی یا قتال کی فرضیت کا، اور اس میں بہت اہم پوائنٹ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو ظاہری طور پر تمہیں ناپسند ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان میں بھلائی ہو یا بہتری ہو۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی بھی تمہیں ہو سکتی ہیں جن سے تم پیار کرو، جنہیں تم پسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہوں، تمہارے لیے برائی ہوں۔ اور خفیہ جو معاملے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے وہ چاہے اچھے لگیں یا برے لگے، وہ اسی طرح ہی ان کے اوپر عمل کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اسی میں ہماری مغفرت اور ہدایت ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی تھوڑا سا تذکرہ ہوا کہ شہر الحرام یعنی حرمت کے مہینوں میں قتال کرنا یا جنگ اور لڑائی، تو اس صورت میں بھی جو فساد کرتے ہیں اور جو دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا یا ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا حرمت والے مہینوں میں بھی اس کی اجازت ہے، لیکن امن و امان کے دوران کسی بھی صورت حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا یا قتال کرنا وہ درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی فساد کرے، اگر کوئی زیادتی کرے تو یقیناً اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا۔ اب آیت نمبر 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین، بے شک وہ لوگ جو بے شک وہ جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو یا وہ جو ہاجروا، ہجرت کی، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں ظاہری طور پر یہ بہت ہی سادہ الفاظ اور بہت ہی مختصر الفاظ، لیکن گہرائی میں جائیں تو اس کا ایک ایک لفظ بہت گہرا ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ریکال کریں، آپ پورا اپنی میموری میں ایک دفعہ ذرا دہرائیں کہ سورہ بقرہ میں
آج تک 218 نمبر آیت 217 تک جو احکامات، جو واقعات، جو ہدایات اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات گزر چکی، ان سب کو سامنے رکھ کر اگر کہا جائے کہ آمنو، ایمان لائے، ان الذین آمنو، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اب ایمان لائے صرف منہ سے اقرار نہیں کیا، بلکہ ایمان کے پورے تقاضے وہ پورے کیے. اور اس کو اگر انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کریں تو ہم نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی تھوڑا بہت جو چیزیں اپنے نفس کو اچھی لگتی ہیں صرف ان پہ ہی عمل درآمد یا ان کو ہی اپنانا، یہ اسلام نہیں، بلکہ اسلام تو ہر حکم اور ہر جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی، اس پر جہاں تک ممکن ہو اپنی استطاعت کے مطابق اور حسن نیت کے ساتھ یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام کا دین کا حصہ ہے، اور یہی ایمان ہے. اور ایمان میں اللہ پر ایمان، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، جیسا کہ بہت تفصیل سے اور سب سے زیادہ ذکر میرا خیال ہے اسی چیز پہ گزرا کہ پچھلی قومیں، خاص کر یہود و نصارہ اور مشرک جو تھے، شرک کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، ان سب میں یہی چیز کامن تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان نہیں لاتے تھے جس طرح ایمان لانے کا تقاضا ہے. اور اس کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سینٹرل امتن وسطن کی حیثیت دے دی گئی، اور اس کو تحویل قبلہ کے بعد ایک جداگانہ اور ایک انتہائی انفرادی قسم کا مقام مل گیا. تو ایمان لانے کے سارے تقاضے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہم نے ابھی سمجھنا ہے کہ کیا ہے ایمان، کیا ہے ایمان کے سارے تقاضے. اس میں ایمان بالغیب بھی ہے، ایمان باللہ بھی ہے، اس کے رسول بھی ہے، اس کے کتابوں پہ، اور جتنے بھی غیب کے جتنے امور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیے، ان سب کے سب پر ایمان لانا ہے اور ایمان پہ قائم رہنا، اور ایمان پہ قائم رہنے کے لیے عملی نمونہ بننا. ایمان لائے والذین، اور وہ لوگ ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. اب ایمان لانا جیسا کہ سمپل ایک ورڈ ہی نہیں، اس کے پیچھے پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، پورا ایک سٹرکچر ہے، پوری ایک لاہ عمل ہے. اسی طرح سے ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت بھی اتنا آسان کام نہیں، اور ہجرت جو ہے اس کی شرائط ہم نے حدیث میں بھی کچھ پڑھی، اور کچھ ہمیں پچھلی آیات میں اب تک کی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں بھی ہمیں کچھ اندازہ یا واضح ہوا کہ ہجرت اللہ کے راستے میں وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر کی جائے. ہجرت یہ نہیں جیسے ہم لوگ آج پاکستان کو چھوڑ پر گلف میں یا یورپ میں یا کینیڈا امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مال و متاع کو جمع کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ہجرت نہیں کی. ہجرت وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اور اس کے حکم کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے کی جائے، اپنے ایمان کو، دین کو قائم رکھنے کے لیے. اگر آپ کے ہاتھ پر حالات اتنے تنگ آ گئے اور وہاں پر آپ نے اپنی ہمت اور کوشش آپ کی جو ہے وہ جواب دی گئی، تو آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنے کے لیے آپ وہاں کو چھوڑ جائیں تو وہ ہجرت ہے. جیسے ہجرت مدینہ ہوئی مکہ سے، جب ظلم و ستم اتنے بڑھ گئے کہ مسلمان جو ہیں ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے اعصاب جو ہے وہ جواب دے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو ہجرت اتنا آسان کام نہیں. ہجرت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر تو ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہونا ہی بہت مشکل کام ہے. تو اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، دو ہو گئے. تیسرا آگے وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا. اب جہاد کیا، جہاد
کیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اب جہاد کرنے میں بھی بہت سارے امور جو ہیں وہ سامنے واضح ہوتے ہیں، بہت سارے امور۔ اس میں ظاہری طور پر جنگ کے لیے تیاری کرنا، جنگ میں حصہ لینا، اور مطلب قتال اللہ کے راستے میں جو ہے، جیسا پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قاتلوا فی سبیل اللہ اور کتب علیکم القتال، تو اللہ کے راستے میں جنگ کرنا یہ جہاد کی سب سے افضل اور سب سے اوپر کی شکل ہے، سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی جہاد بہت سارے ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ اللہ کے راستے میں اپنے مطلب کوشش کرنا، دین کو پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اپنے نفس کو سیدھے راستے پر رکھنا اور اپنے نفس کی مطلب جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو پیچھے کر کے اللہ کی طرف مائل کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی بہت بہت ہی پسندیدہ قسم ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد، یہاں پر جہاد جو ہے خاص طور پر اللہ کے راستے میں جو جنگ، جیسا کہ پچھلی آیات میں ایک ذکر ہوا، یہ اس کے ریفرنس سے ہے، لیکن جہادو کے معنی، جہاد کے معنی میں بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ تین طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ نے گنائیں، ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں، اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں، یہ تین لوگ۔ اب یہ تین لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہ ورڈ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، امید رکھتے ہیں۔ اب وہ تین طرح کے لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ تین الفاظ نہیں یا تین چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں، بلکہ تین پورے کے پورے لاہے عمل ہیں، پورے کی پوری ان کی بیک گراؤنڈ ہے، پوری کی پوری ان کی جستجو ہے، پوری کی پوری ان کی سٹرگلز ہیں، وہ سب کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب کے بعد، یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اب یہ سب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وہ امید لگا کے رکھتے ہیں، ہماری طرح مطلب ایک غرور کے عالم نہیں بیٹھ جاتے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بخش دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے اور وہی سب سے بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن جو تقوی کے جتنے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ سے جتنے قریب ہوتے ہیں، ان کا غرور اور تکبر اتنا ہی مٹ جاتا ہے، اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، اتنا ہی وہ فنا ہو جاتا ہے، اور ان میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ سے رحمت کی امید، اور اللہ سے رحمت کی امید کے ساتھ ہی ہم یہاں پر مطلب زندگی گزاریں، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یقیناً وہ ہمارے اعمال کو دیکھ کے اپنے رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے معاملات جو ہے نا ان میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اگر ہم یہ گمان کریں کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر بخشے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی بخشا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے خاص فضل و کرم کی وجہ سے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً انصاف کرتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو بے مثال انصاف کرتا ہے، اس جیسا تو انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ لوگ جنہوں نے پوری طرح سے ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن آسانی والے معاملے کرے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ بخشنے والا، سب سے زیادہ بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، کون سوال کرتے ہیں؟ اس وقت کے جو لوگ تھے، جو نو مسلم تھے، جو صحابہ تھے، جو عام پبلک تھی جو ایمان لے کے آئے، اس کے علاوہ بھی مطلب ایک کامن سوال تھا، کیا ہے وہ سوال کرتے تھے، سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ عن الخمر والمیسر، خمر اور جوئے کے بارے میں۔ میں یہاں پر خمر کا لفظ یوز کروں گا، کوشش کروں گا خمر ہم اسے پڑھیں یا نشہ پڑھیں، شراب نہیں۔ اس کی کیا وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے
خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، کل کہہ دیجئے فیہما ان دونوں میں، فیہما ان دونوں میں یعنی خمر اور میسر دونوں میں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وہ منافع للناس اور اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، وَإِسْمُهُمَا اور ان دونوں کا گناہ، اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے من نفعہما ان دونوں کے فائدوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ماذا ينفقون کہ کیا کچھ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، ضرورت سے زائد، کذالک اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے آیاتی اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اب خمر کیا ہے؟ خمر جو ہے ہم بڑے آرام سے اور بڑی آسانی سے جو اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ شراب سے کرتے ہیں کہ خمر شراب ہے، اور الفاظ معنی کے حساب سے تو یقیناً یہ شراب ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو وسیع معنی ہے خمر کا، اس میں ہر طرح کی نشہ آور چیزیں، ہر طرح کی نشہ آور چیزیں آ جاتی ہیں، اور خمر کا جو مطلب ہے، جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے کہ کوئی ایسی نشہ دینے والی چیز، کوئی ایسی سرور پیدا کرنے والی چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دے، ایسی سرور پیدا کرنے والی، ایسی نشہ پیدا کرنے والی چیز کوئی بھی جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دے وہ خمر ہے۔ اور شراب عام طور پہ اس لیے سمجھی جاتی ہے کہ شراب کا اثر شاید ہم لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ شراب کا اثر کیا ہے، اور یہ شراب پی کے نشے کی حالت میں مطلب ہمارا یہ آبزرویشن ہے کہ لوگ جو ہیں مطلب بہہ کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ بس اپنے جو سینسز ہیں ان میں نہیں رہتے، یہ عام وضاحت ہے۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ نے شروع کر دیا اور اس سے آپ کی جان چھڑانا مشکل ہو جائے، اب جیسے مثال کے طور پر سگریٹ نوشی ہے، اب سگریٹ نوشی ایک ایسی چیز ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس کے نقصان کتنے ہیں۔ اب سگریٹ نوشی کے بھی فائدے بہت سارے گنائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصان بھی ہے، اور اس کے نقصان بھی ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سگریٹ پینے والے جو ہیں ان سے کہیں آپ سگریٹ چھوڑ دیں، کچھ لوگوں نے چھوڑے بھی ہیں، لیکن کیا وہ اتنی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں؟ ان کے لیے سگریٹ چھوڑنے کے لیے کتنا تردد اور کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو خمر عام معنی جو ہے وہ شراب کا ہے، لیکن اس کا جو وسیع تر معنی ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کی عقل کو ڈھانپ دے، جو آپ کی عقل پہ پردے ڈال دے، جس کو استعمال کرنے کے بعد آپ اس قابل نہ رہیں کہ آپ پورے سینس میں اس کو مطلب پوری ہوش و حواس میں رہیں اور اس کے فائدے اور نقصانات کو جان سکیں اور اس سے روگردانی کر سکیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ جوا میسر، جوا کیا ہے؟ اب جوا ہے سٹہ بازی جسے کہتے ہیں، عام مفہوم جو ہے تقریباً وہی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر آپس میں پیسے لگا کر کوئی کھیل کھیلتے ہیں، جیت اور ہار کی شکل میں، پیسے لگائے یا جائیداد لگائی یا مطلب پتہ نہیں کیا کیا کچھ داؤ پہ لگا کے، کچھ اپنے ایسٹس کو، کچھ اپنی زندگی کے معاملات کو داؤ پہ لگا کر نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یقیناً ایک حرام بزنس ہے، جو ایک یقیناً حرام عمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کون لوگ سوال کر رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگ۔ اب یہ آیت ایسی ہے، اس کی تفسیر میں معاذ اللہ بہت سارے علماء جو ہیں ان پر تو مطلب اس طرح سے فتوے لگے ہیں کہ وہ صحابہ کے خلاف انہوں نے بات کی، اور یہ وہ مطلب یقیناً میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن
بہت سارے معاملے جو پہلے سے رائج تھے اور جن کے بارے میں احکامات واضح نہیں تھے، جو اہل ایمان تھے وہ ان کے لیے بہت ساری چیزیں ٹانٹ کرتی تھیں، ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی جستجو میں رہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں حکم واضح ہو جائے۔ اس کا ذکر اگلی آیت میں بھی کچھ ملے گا ہمیں، کہ مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات کیے کرتے تھے۔ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کب خرچ کریں، کن پہ خرچ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مال کو خرچ کرنا اور مال کو جمع کرنا اور مال کے بہت سارے فتنے بھی ایسے عام تھے تو جیسے پتہ چلتا تھا کہ اس کے بارے میں یہی حکم ہے اور یہی وعدے، اور وہ ان کی اپنی ہی مرضی سے جو مرضی کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے لوگ کہ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب روایت ہے، اگر میں تھوڑی سی بیان کر دوں، کہ وہ مطلب بہت سارے جو لوگ سوال کرتے تھے ان میں وہ بھی تھے، اور وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب دعا کریں کہ اس کے بارے میں کوئی حکم واضح کر دے اللہ تعالیٰ، یعنی مطلب یہ چیز لگتی ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے اور معاشرے میں عام بھی ہے، تو اس کی کوئی حرمت ہونی چاہیے یا اس کے بارے میں کوئی احکامات ہونے چاہیے، اس کو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے، حرام ہے حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی آیت جو جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ کچھ احکامات جو ہیں وہ اس قدر سرایت کر چکے تھے کہ ان کو چھڑانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ 2 3 4 دفعہ سٹیجز میں آ کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور اینڈ پہ جا کے اس کو بالکل حرام یا ممنوع قرار دے دیا۔ اس میں شراب کا بھی معاملہ ہے، خمر کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہ خمر کی جو جو اس کے بارے میں جو پہلا سب سے حکم ہے وہ یہ آیا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ کیا 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 آیا تھا، تھوڑا سا آگے اگر پڑھیں تو پھر اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ کل فیہما، کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں اسم کبیر و منافع للناس، ان دونوں میں بہت بڑے گناہ ہیں اور کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کے گناہ جو ہیں، ان دونوں کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں ان دونوں کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں، یعنی گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حضرت عمر فاروق کو پیغام بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آ کے یہ آیت ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، تو پھر بھی ان کو تھوڑا سا مطلب جیسے تسلی نہیں ہوئی، کہ اس میں تو کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں جو گناہ ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس کے فائدے جو ہیں وہ کم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر یہ جو خمر کا حکم ہے یہ تین سٹیجز میں ہے۔ سب سے پہلی سٹیج یہ تھی جس میں صرف ایک تھوڑا سا رغبت دلانے کے لیے کہ اس میں فائدے کم ہیں نقصان زیادہ ہیں، یہ ذرا دھیان سے رکھو، اب جو بھی یوز کرتا ہے اس کو وہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اس میں فائدے کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، اور یقیناً اسی سے ہی لوگ ٹھٹک گئے وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مطلب دعا کیجئے کہ اس سے بھی زیادہ واضح کر دیں حکم اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد ایک سورہ نساء کی ایک آیت آئی تھی جس میں کہا تھا کہ لا تقربو، یعنی کہ نماز کے قریب، نشے کی حالت میں جب ہو، تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز میں قریب بھی مت جاؤ، یہ دوسرا حکم تھا۔ اس کے بعد پھر اس کو بھی حضرت عمر فاروق کو سنایا گیا، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ دعا کیجئے تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے یہ حکم۔ تو پھر تیسری آیت آئی تھی جو سورہ مائدہ کی ہے، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو جو ہے وہ بالکل حرام کر دیا تھا، کہ انما الخمر والمیسر والانصاب، جو کیا تھا من رجس عمل شیطان، یعنی یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں تو ان سے تم باز آ جاؤ۔ تو یہ 3 سٹیجز میں بھی یہ حکم آیا تھا۔ تو خمر کوئی بھی ایسی نشے کی چیز جو آپ کی عقل کو معاف کر دے، جو آپ کے عقل پہ پردہ ڈال دے، اور جوا یقیناً کوئی ایسی چیز جو اپنے داؤ کو لگا پر آپ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے کیا ہے کسی دوسرے ایک شخص کو یا ایک پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے اور دوسری پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس کی بھی بہت ساری قسمیں رائج ہیں۔ سٹے بازی ہے اس میں، مطلب ایک تو بہت ہی مشہور ٹرم جو ہے میچ فکسنگ ہے۔ اب میچ فکسنگ جو ہے وہ بھی جوے کی ایک قسم ہے۔ تو جوے کی بھی جتنی
جتنی طرح کی اس قسم کی جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے لیے آپ کو اس میں کچھ تھوڑا بہت ٹھیک ہے نفع مل سکتا ہے، جیسے خمر جو ہے وہ اس میں میڈیسنز میں بہت عام طور پہ یوز ہوتا ہے اور اس کی بہت کم مقدار یوز ہوتی ہے، وہ اتنے نفع کے لیے بہت ساری احادیث سے یہ واضح ہے کہ وہ کچھ حد تک وہ جائز ہے، اور ہم نے پچھلی کچھ آیات بھی پڑھی تھیں کہ مطلب اگر تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرام چیز جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، لیکن اتنی جس سے صرف زندگی بچ سکے، اتنی صرف زندگی بچ سکے اور اللہ کی حد سے تجاوز نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا نقصان یا ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، ماذا ينفقون کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو۔ اب پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا تھا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مال کو کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ یاد ہوگا آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مال کو خرچ کرو والدین پر اور قرابت والدین پر خرچ کرو اور قریبی رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر۔ تو پھر سوال اور بھی سوال کرتے تھے، جیسے شراب کی حرمت کے بارے میں، خمر کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، اسی طرح مال کے بارے میں بھی کچھ واضح ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس جو اضافی مال ہے وہ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس یہ نہ ہو کہ ہم یہ مال جمع کر کر کے کوئی ہمارے لیے مصیبت ہی نہ بنی ہو قیامت کے دن، تو وہ اکثر جو ہے وہ سوال کیا کرتے تھے۔ تو پھر سوال کر رہے ہیں کہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا کچھ وہ خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہے، یعنی آپ کا اپنا جو معاملہ ہے چل رہا ہے، آپ کے کھانے پینے کا، روزمرہ کی ضروریات یہ ساری آسانی سے پوری ہو رہی ہیں، اور اس سے جو اضافی مال ہے اس میں سے خرچ کر دو، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے وہ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، اور جو زیادہ ڈیزرونگ ہے اس کے اوپر خرچ کرنا اتنا ہی زیادہ افضل ہے۔ اب والدین پہ خرچ کرنے کی سب سے اول پہلی فضیلت جو ہے وہ والدین پہ خرچ کرنے کی ہے، لیکن والدین اگر پہلے ہی بڑے ٹھاٹھ باٹ سے رہ رہے ہیں تو ضروری نہیں پھر کہ والدین کے اوپر ہی خرچ کریں، پھر ان سے زیادہ ڈیزرونگ جو ہے ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، جو یقیناً آپ کی نیت جو ہے وہ آپ کے عمل کے لیے بہت بڑی بنیاد ہے۔ تو آپ کی ضرورت سے جو زائد ہے اس کو خرچ کریں۔ کذالک اسی طرح یبین واضح کرتا ہے، یبین بیان کرتا ہے، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ لکم الآیاتی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا اور آخرت دونوں کے معاملوں میں تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملوں میں غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم جب سوچیں اور سمجھیں تو یقیناً ہمیں کوئی ایسی رہنمائی ضرور ملتی ہے جو ہمیں اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ ہماری کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وفی الدنیا والآخرہ، ہاں یہ آگے یہ چھوٹا سا یہاں پر لکھا ہوا ہے لا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ابھی یہ مکمل نہیں ہوا، آگے چل رہا ہے، اس کا جو بیان ہے یا اس کی جو بات ہے کیا ہے، وفی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی فکر کرنی ہے کہاں پر، کس کی چیز کی، دنیا اور آخرت کی فکر، دنیا اور آخرت کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ اب یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس سے پہلے ایک سورہ نصاب کی ایک آیت نازل ہو چکی اس سے پہلے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس مت کر دو، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس نہ کر دو، کیونکہ یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک زیادتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے اس طرح سے مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو۔ تو وہ جب آیت نازل ہوئی تو وہ اس وقت کے صحابہ جو وہ ڈر گئے، وہ اتنا ڈر گئے کہ یتیموں کے مال کی انہوں نے یتیموں کا جو کھانا پینا ہے وہی سیپریٹ کر دیا، ان کی ہنڈیاں ہی سیپریٹ کر دی کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے مال میں سے کوئی نوالا ہمارے بدن میں چلا جائے اور ہم اپنے بدن میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا شروع کر دیں، اس قدر وہ ڈر گئے۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ وہ سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں. تو کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا جواب آیا؟ کل اصلاح لہم خیر، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس کے فردر جو تھوڑی سی ایکسپلینیشن حدیثوں میں بھی ملتی ہے کہ اصلاح کر لینا ان کو بہتر طریقے سے، یعنی ان کی دولت کو ایسا نہ ہو کہ ہڑپ ہی کر جاؤ، بلکہ ان کا جو مال یا ان کا جو تھوڑا بہت حصہ ہے اس کی حفاظت کرو اور اس کی اصلاح کرو. وَإِنْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو اگر تم ملا لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں. یعنی اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ اصلاح کی نیت سے اور اس کے مطلب انویسٹمنٹ کی نیت سے اور ان کی بھلائی کی نیت سے اگر تم اس کو اپنے مالوں کے ساتھ بھی ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، المفسد، جو فساد کرنے والا ہے، من المصلح، اور جو صلح کرنے والا، اصلاح کرنے والا ہے. اگر مالوں کو مکس کر دیا یتیم کے مال کو، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جو اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو فساد کرتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے. اور جو اصلاح کرتا ہے، جو اپنی نیت خالص رکھ کے اس کی بہترین نفع کے لیے اس کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور چاہتا، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، مطلب وہ آپ کو مشکل میں ہی رکھتا. یعنی پہلے جو حکم دیا اسی حکم کو قائم رکھتا، اس کے اوپر یہ آسانی جو اس آیت میں کی وہ آسانی تم پر نہ لے کے آتا تو تم مشقت میں ہی پڑے رہتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آسانی والے معاملے چاہتا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی جو مطلب ارادے ہیں وہ تو کمال حکمت کے ہیں، وہ تو زبردست ہیں. ان سے زیادہ حکمت بڑی تو کہیں ممکن ہی نہیں. تو یتیموں کے مال کو مکس کر لینا، اس کو انویسٹ کر لینا، لیکن ایسا نہیں کہ یتیم جو ہے وہ بڑا ہوتے ہوتے اس تک یہ معاملہ آ جائے کہ اس کا جو مال تھوڑا بہت بچا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو چکے. نہیں، اس میں اس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے کہ اس کا نان نفقہ جو ہے یتیم کا وہ بھی چلتا رہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت ہوتی رہے جہاں تک ممکن ہو. اور اگر اس کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کے اوپر احسان کیا جائے تو اس سے بڑی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات ہمیں ملی ہیں جس میں زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے اس کو کتنا خرچ کرنے کی اہمیت ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہ آیت جو ہے کہ کچھ حد تک یہ واضح ہے الحمدللہ. تو ابھی یہاں تک ہی ہم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی اس میں کوئی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو سامنے ہے یقیناً. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جی ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی کمنٹ نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے واپس اگلی آیات کے ساتھ. ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی دعاؤں کو یقیناً سننے والا ہے. جی شفیق صاحب کچھ کہنا تو نہیں چاہ رہے؟ نہیں جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، انشاءاللہ اللہ جزاک خیر انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. شفیق صاحب نے بہت دفعہ گزارش کی دعاؤں میں، تو ہمیں دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں کیونکہ سب کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانیاں اور کوئی نہ کوئی معاملات تو ایسے رہتے ہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا میں اور آسانی اور سہولت عطا فرمائے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.